سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مدینے کے ایک راستے میں ملے اور میں جنبی تھا، لہٰذا میں وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا، پھر واپس آیا۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے کہا میں جنابت سے تھا، میں نے مناسب نہ جانا کہ طہارت کے بغیر آپ کی مجلس میں بیٹھوں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ شیخ نے بشر کی حدیث میں کہا حدثنا حمید قال حدثنی بکر۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 231۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ بعض اصحاب کے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب کھلتے ہیں تو آپ نے فرمایا ان گھروں کے دروازوں کو مسجد کے رخ سے پھیر دو۔ آپ دوبارہ تشریف لائے اور ان لوگوں نے کوئی تبدیلی نہ کی تھی، اس بنا پر کہ شاید کوئی رخصت نازل ہو جائے، تو آپ ان کی طرف نکلے اور فرمایا ان گھروں کے رخ مسجد کی جانب سے پھیر لو، بے شک میں مسجد کو حائضہ عورت اور کسی جنبی کے لیے حلال نہیں کرتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ راوی حدیث افلت بن خلیفہ کا دوسرا نام فلیت عامری بھی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 232۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں داخل ہوئے، پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو، پھر تشریف لائے تو اس حال میں تھے کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے اور آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 233۔ حضرت حماد بن سلمہ نے مذکورہ بالا سند سے اس کے ہم معنی بیان کیا، اور اس روایت کے شروع میں ہے کہ آپ نے تکبیر کہی اور آخر میں ہے کہ جب نماز پوری کی تو فرمایا میں محض انسان ہوں اور میں جنابت سے تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسے زہری سے ابو سلمہ نے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا تو کہا جب آپ اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور ہمیں انتظار ہوا کہ آپ تکبیر کہیں تو آپ وہاں سے چل دیے اور فرمایا جیسے ہو ویسے ہی ٹھہرے رہو، اور اسے ایوب اور ابن عون اور ہشام تینوں نے محمد یعنی ابن سیرین سے مرسل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور اسے ایوب اور ابن عون اور ہشام تینوں نے محمد یعنی ابن سیرین سے مرسل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے تکبیر کہی، پھر اپنے ہاتھ سے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا بیٹھ جاؤ، اور خود چلے گئے اور غسل کیا۔ اور اسی طرح مالک نے اسماعیل بن ابی حکیم سے انہوں نے عطا بن یسار سے روایت کیا اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں تکبیر کہی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں اور ایسے ہی مسلم بن ابراہیم نے ہمیں اپنی سند سے بیان کیا کہ ہم سے ابان نے بیان کیا، وہ یحییٰ سے روایت کرتے ہیں، وہ ربیع بن محمد سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے تکبیر کہی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 234۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور لوگوں نے صفیں بنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حتیٰ کہ جب اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا ہے، تو لوگوں سے فرمایا اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر آپ اپنے گھر گئے، پھر ہمارے پاس واپس آئے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے اور آپ نے غسل کیا تھا، اور اس اسنا میں ہم صفوں میں کھڑے رہے۔ یہ ابن حرب کے لفظ ہیں، جبکہ عیاش کے لفظ ہیں ہم برابر کھڑے رہے، آپ کا انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ آپ تشریف لائے اور غسل کر کے آئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 235۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ انسان اپنے جسم یا کپڑوں پر نمی محسوس کرتا ہے مگر اسے احتلام یا خواب یاد نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا غسل کرے، اور اس آدمی کے متعلق پوچھا گیا جو سمجھتا ہے کہ اسے احتلام ہوا ہے مگر جسم یا کپڑوں پر کوئی نمی نہیں پاتا۔ آپ نے فرمایا اس پر غسل نہیں ہے، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر عورت اسی طرح دیکھے تو کیا اس پر غسل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، عورتیں بھی بلا شبہ مردوں ہی کی مانند ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 236۔
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ام سلیم انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، یہ فرمائیے کہ جب عورت خواب میں وہ کچھ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو کیا وہ غسل کرے یا نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہیے کہ غسل کرے جب وہ پانی نکلنے کا اثر محسوس کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس یعنی ام سلیم کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، اف، بھلا عورت بھی کوئی ایسے دیکھتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، بچے میں مشابہت کہاں سے آتی ہے؟ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ زبیدی، عقیل، یونس اور زہری کے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن مسلم چاروں نے زہری سے، اور ایسے ہی ابن ابی الوزیر یعنی ابراہیم بن عمر نے بواسطہ مالک زہری سے اسی طرح روایت کیا ہے، یعنی یہ مکالمہ حضرت عائشہ اور ام سلیم کے مابین ہوا۔ نیز مصعب حجبی نے بھی زہری کی موافقت میں بواسطہ عروہ حضرت عائشہ سے یہی روایت کیا ہے، مگر ہشام بن عروہ بواسطہ عروہ عن زینب بنت ابی سلمہ کی سند سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 237۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن فرق سے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ معمر نے بواسطہ زہری اس حدیث میں روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے جس میں ایک فرق کے برابر پانی آتا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن عیینہ نے بھی حدیث مالک کی مانند روایت کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ فرق ایک برتن ہے، اس میں با اعتبار مقدار 16 رطل آتے ہیں، اور میں نے ان کو سنا کہہ رہے تھے کہ ابن ابی ذئب کا سا با اعتبار وزن کہ 5 رطل اور تہائی رطل کے برابر ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ جو لوگ سا کو 8 رطل کے برابر بتاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ان کا قول صحیح اور محفوظ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص ہمارے اس رطل کے مطابق 5 رطل اور 1/3 رطل شرعی 1 سا صدقہ فطر ادا کر دے تو اس نے پورا فطرانہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص ہمارے اس رطل کے مطابق 5 رطل اور 1/3 رطل شرعی 1 سا صدقہ فطر ادا کر دے تو اس نے پورا فطرانہ ادا کر دیا۔ کہا گیا مدینے کی سیحانی کھجور بھاری ہوتی ہے۔ کہا سیحانی بہترین کھجور ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 238۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں غسل جنابت کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، مگر میں تو اپنے سر پر پانی کے 3 لپ ڈالتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 239۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کرنا ہوتا تو دودھ کے ڈول کی طرح کا برتن طلب کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی لیتے اور اپنے سر کی دائیں جانب سے شروع کرتے، پھر بائیں جانب، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی لیتے اور اپنے سر پر ڈالتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 240۔